بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میری کرسمس کہنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کرسمس جو ہے یہ وش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے پیارے بھائی، کرسمس کا اگر آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے اور اس کا مطلب معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی کسی کو یہ وش نہ کریں۔ اولاً تو یہ جان لیجیے کہ کرسمس گویا کہ یہ عیسائیوں کے ہاں، کرسچنس کے ہاں یہ عید کا دن ہوتا ہے، اور اس دن ان کے نزدیک یعنی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا یوم ولادت ہے، تو اس طور پر وہ ان کا یوم ولادت 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائیت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں۔ تو اب جب کوئی مسلمان کسی کرسچن دوست کو میری کرسمس کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبارک ہو، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو اس عقیدے سے بالکل بری ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے متعلق یہ کہیں کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان اس طرح کہے گا تو ظاہراً وہ ایک بہت کھلم کھلا گناہ کرے گا، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اپنائے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا یا وہ اسی کی صف میں ہوگا۔ تو اللہ عز و جل ہمیں بچائے کہ ہم قیامت والے دن ان عیسائیوں بد مذہبوں کی صفوں میں ہوں۔ تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ کرسمس کے دن یعنی 25 دسمبر کو اللہ کو بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اسی بات کو لے کر وہ میری کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو وش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ شرک اور کفر ہے، بالکل کھلم کھلا کفر ہے۔ اور اب تو مسلمان بھی اللہ کے بیٹے کے برتھ ڈے کو منانے لگے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی میری کرسمس کو منانے لگے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ایک کفر اور شرک کا دن ہے۔ ایک دوسرے کو میری کرسمس کہنا، وش کرنا اور اس تہوار میں گھروں کو سجانا، خوشیاں منانا، یہ بالکل حرام ہے، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بالکل اسلام سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایسی چیزوں میں خود کو حصہ دار بنائے۔ لیکن آج اس جاہل اور غلیظ ماڈرن دور میں مسلمانوں نے اللہ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو پس پشت رکھ کے اس میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اور نام دیا جا رہا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلیں۔ اب یہ ایک عجیب لاجک ہے کہ زمانے کے ساتھ چلیں۔ ایک مسلمان کو خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب ہمیشہ اسلام کی مخالفت ہی کیوں ہوتی ہے، اور ہم اسے کیوں اتنی جلدی عمل میں لے آتے ہیں؟ کیا خوشیاں منانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں عیدیں کم دی ہیں؟ مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے 2 دن مقرر ہیں، عید الفطر کے 3 دن، عید الاضحیٰ کے 3 دن، 6 دن ہو گئے۔ اب یہ جو 25 دسمبر کو آ رہا ہے ان کا تہوار، تو اس میں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، خصوصاً ہمارے نوجوان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آ کر وہ کس جہد کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ آج ایسے اسلام مخالف عقیدوں کے جشن میں ہم مسلمان بھی ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ان کے جشن میں حصہ لے کر، اپنی دکانوں کو سجا کر، خود ایسی جگہ موجود ہو کر جہاں پر میری کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، جہاں پر کھلے عام کفری اور شرکیہ کلمات بکے جا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ کھلے عام فحش اور جاہلانہ نظارے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں لڑکے سب بے پردہ وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور خواتین بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ وہاں پہ انجوائمنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ان بری رسومات سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو ان بری رسومات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔